Start everything with بسم اللہ۔ سبق نمبر 17 کوئی کام چھوٹا نہیں۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب جارج واشنگٹن امریکہ کے صدر تھے۔ ایک مرتبہ ان کا گزر کسی شہر سے ہوا۔ ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ سڑک پر ایک درخت گرا ہوا ہے اور راستہ بند ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی فوج کے کچھ سپاہی اس درخت کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں اس بات کی خوشی ہوئی کہ سپاہی اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے راستے کی رکاوٹ دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ فوجیوں سے جنگ لڑنے اور دشمنوں سے ملک کی حفاظت کرنے کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام لیے جاتے ہیں۔ سپاہی درخت کو ہٹانے کے لیے اپنی پوری قوت لگا رہے تھے۔ درخت بہت وزنی تھا، وہ اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہ تھا۔ سپاہی بری طرح تھک چکے تھے۔ سپاہیوں کا افسر دور کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ ان کی مدد کرنے کی بجائے انہیں ڈانٹ رہا تھا۔ واشنگٹن سادہ لباس میں تھے، اس لیے کوئی انہیں پہچان نہ سکا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر افسر سے کہا، بھائی، ان سپاہیوں کو ڈانٹنے کی بجائے تم ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ایک آدمی کے بڑھنے سے طاقت بڑھ جائے گی اور یہ درخت ہٹ جائے گا۔ افسر کو اپنے افسر ہونے کا بڑا غرور تھا۔ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا، میں ان سپاہیوں کا افسر ہوں، یہ کام میرا نہیں، ان سپاہیوں کا ہے، میں یہ کام کیوں کروں؟ واشنگٹن کو اس کا جواب سن کر غصہ تو بہت آیا، مگر انہوں نے اپنے غصے کو ظاہر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، معاف کرنا، مجھے معلوم نہ تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے سے اترے اور درخت ہٹانے میں سپاہیوں کی مدد کرنے لگے۔ ایک شخص کو اپنی مدد کے لیے آتے دیکھ کر تھکے ہوئے سپاہیوں کو بڑا حوصلہ ملا۔ واشنگٹن نے سپاہیوں سے کہا، چلو ہم سب مل کر ایک ساتھ زور لگاتے ہیں۔ سپاہیوں نے ایک نئے جوش کے ساتھ زور لگایا۔ آخر درخت اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور راستہ کھل گیا۔ سپاہیوں نے واشنگٹن کا شکریہ ادا کیا۔ واشنگٹن اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ سفر پر آگے جاتے ہوئے انہوں نے افسر سے کہا، جب کبھی آپ کو ایسے کاموں میں مدد کی ضرورت پڑے تو اپنے صدر کو بلا لیا کیجیے، وہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ اب افسر نے پہچانا کہ یہ امریکہ کے صدر جارج واشنگٹن ہیں۔ وہ اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے معافی مانگتے ہوئے کہا، جناب، مجھے معاف کر دیجیے۔ صدر جارج واشنگٹن نے اسے معاف کر دیا اور مسکرا کر کہا، یاد رکھو، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ Do like, share and subscribe.